اب آپ اس مبارک سلسلے کا دوسرا حلقہ سماعت فرمائیں۔ یعنی اندازہ فرمائیں کہ پوری تاریخ انبیاء میں یہ بات نہیں ملتی کہ ایک نبی پیدا نہ ہو لیکن ایمان لانے والے پہلے اقرار کریں اور پھر اس طرح اہتمام کریں کہ شاہی فرمان لکھ کے اس کو باقاعدہ جمع کرایا جائے۔ یہ بات بھی اگر ہمیں ملتی ہے تو صرف سیرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کسی یعنی اور عظیم شخصیت کے بارے میں نہیں ملتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی نہ ہو، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہ ہوئے، اور بڑے بڑے سلاطین یعنی آپ دیکھیں کہ جبیر ابن مطعم بھی فرماتے ہیں، شعبہ ابن مغیرہ بھی فرماتے ہیں، ہاشم ابن عبداللہ بھی فرماتے ہیں، یعنی ایک نہیں متعدد روات اس بات کی بات فرماتے ہیں کہ ہم نے مقوقس کے بعد شہنشاہ اسکندریہ کے پاس، اسی طرح جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑے گرجے میں ایک راہب کے پاس میں گیا تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو، تو میں نے کہا میں سرزمین مکہ کا رہنے والا ہوں۔ اس وقت حضور کی پیدائش ہو چکی تھی، اعلان نبوت بھی ہو چکا تھا، لیکن یہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے ساتھ تم میرے گرجے میں چلو، میں تمہیں کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں، ان تصویروں میں تم پہچان لو گے اپنے اس پاک پیغمبر جس کا تم ذکر کر رہے ہو کہ مکے میں ایک پیغمبر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے کہا کہ عجیب بات کرتے ہو، تو ہمارے قریب کی بات ہے، میں ان کو نہیں پہچانوں گا تو کون پہچانے گا؟ تو کہتے ہیں مجھے لے گئے، ایک ایک خانہ کھولتا گیا، تصویریں دکھاتا گیا۔ ایک تصویر پہ میں نے کہا کہ ہذا صورت رسول، لیکن یہ تصویر ہے اس نبی کی۔ اس نے کہا بالکل تم ٹھیک ہے۔ یعنی پہلے سے راہبوں کے پاس، شہنشاہوں کے پاس، مقوقس سے مصر کے پاس، شاہ اسکندریہ کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل جو دانیال پیغمبر نے آپ کی شکل بنائی، یا بعض لوگوں نے بربنائے تخیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کی سیرت پڑھ کے، آپ کی صفت پڑھ کے، آپ کی بارے میں حلیہ مبارک پڑھ کے جو تیار کی تھی تصویریں، وہ پہلے سے موجود ہیں، اور کسی شخصیت کے بارے میں اتنا بڑا اہتمام نہیں ملتا۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ پھر تورات میں باقاعدہ یہ بات موجود ہے، قرآن نے بھی اشارہ کیا، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرما دیا کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی، جن کا ذکر تورات و انجیل میں بھی موجود ہے۔ اور اسی طرح یعنی تورات میں اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ موجود ہے کہ نام موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ ومہجرہ بطیبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مولد جو ہے وہ مکہ ہوگا، ہجرت جو ہے آپ طیبہ مدینہ منورہ کی طرف فرمائیں گے، اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، اور وہ اللہ کے نبی ایسے ہوں گے کہ سخت ہوں، کہ آپ کی طبیعت میں درستی ہو، زبان میں سختی ہو، ایسے نہیں ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہوں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا تھا اس کے اندر کہ انہ یقبل الہدیۃ ولا یقبل الصدقہ، اس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ ہدیات کوئی پیش کرے تو قبول فرما لیں گے، لیکن صدقے کا مال نہیں کھائیں گے۔ اور یہ بھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں کندھوں درمیان جو فاصلہ ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا بین کتفیہ علامت، کہ آپ کے دو کندھوں کے درمیان میں پشت کے مقام پہ ایک علامت نبوت بھی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ حمادون ہوں گے، اور یہ بھی تورات میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں تک اپنی چادریں پہنے گی، اور وضو کرنے والی ہوگی، اور وقت پہ بڑی نظر رکھنے والی ہوگی، اور اول وقت میں نمازیں ادا کرنے والی ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی شان ہوگی کہ ہر
اونچی جگہ پہ نیچی جگہ پہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، ہر نعمت کا شکر کرنے والے ہوں گے. یعنی اتنی تفسیر ہے تورات میں کہ تو باوجود تحریف و تبدیل کرنے کے بھی ابھی تک صفتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں. تو اس طرح کا اور کسی پیغمبر، کسی نبی کے بارے میں کسی کو تو بے سابقہ میں آپ کو یہ تفصیل نہیں ملتی جو شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی. اچھا، اور اسی طرح آپ نے کبھی غور کیا، اس پہ بھی آپ توجہ کریں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں. حضور کے آنے سے قبل دنیا میں 2 سپر پاور تھیں. جیسے آپ کے ہاں سپر پاور تھی نا، پہلے 2 تھیں، اب 1 ہو گئی. ہم تو خیر مسلمان ہیں، یعنی یہ جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں دنیا کی زبانوں میں، ورنہ ہمارے نزدیک تو طاقت اللہ کی ہے. مخلوق کیا ہے؟ مخلوق تو عاجز. بہرحال ایک لفظی طور پر جو باتیں مروج ہیں دنیا میں کہ بڑی طاقتیں، تو بہرحال اس وقت بھی بڑی طاقتیں 2 تھیں، ایک کسرا اور ایک قیصر، یعنی یا فارس یا روم. یہ 2 قوتیں تھیں. اور پوری دنیا کے نقشے پہ آپ نظر ڈالیں، اگر آپ تورستان یا ترکمانستان، ماورا نہر اور اس طرح جہاں جہاں تک نظر دوڑاتے جائیں گے تو یہ سب فارس کے زیر اثر تھے. اور اگر آپ دوسری طرف نظر ڈالیں گے کہ بلاد مغرب ہیں، المانیہ جو موجودہ جرمنی کہلاتا ہے، المانیہ ہو گیا، بلاد مغرب ہو گئے، کچھ بلاد افریقی ہو گئے، پھر حبشہ ہو گیا، یہ سارا جو تھا یہ قیصر، یہ اس کے تسلط میں. یعنی 2 طاقتوں کے تسلط میں، یعنی آدھا دنیا سمجھے ایک طاقت کے پاس تھی اس وقت جو آبادی ہے، جو لوگ موجود تھے، اور آدھی دنیا جو ہے وہ دوسری طاقت کے پاس موجود تھی. لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ سرزمین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں طاقتوں میں کسی کے تسلط میں نہیں تھی. نہ یہاں قیصر کی بات تھی اور نہ یہاں فارس کی بات تھی. اللہ نے اپنے نبی کے لیے کون سا مقام پیدائش منتخب فرمایا کہ ایک ایسے مقام پہ پیدا ہوں جہاں دونوں کا اثر نہ ہو اور پھر وہ دونوں کے اثر کو ختم کرنے والے بھی بن سکیں. تو یہ بھی ایک شان ہے کہ آپ کی پیدائش کے لیے، یعنی ایک ظاہری طور پر، ورنہ باطنی طور پر تو یہ تھا کہ آپ نے اگر چاروں طرف برابر بات پہنچانی ہو تو لازمی بات ہے کہ آپ پھر سینٹر میں، آپ وسط میں بیٹھیں گے کہ بھئی مجمع ہر طرف ہو تاکہ میری آواز جو ہے وہ برابر پہنچ سکے. تو اللہ نے چونکہ پوری کائنات کا مرکز کعبۃ اللہ کو بنایا تھا اور حضور کی آواز کو مشرق و مغرب و شمال و جنوب پوری عالم میں پھیلانا تھا، تو اس لیے بھی اللہ نے حضور کو اس مرکزی مقام پہ پیدا فرمایا. یہ مقام بھی کسی اور کو نہیں مل سکتا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے ساری مخلوق پہ جب نظر ڈالی تو سب میں سے اللہ نے ولد اسماعیل کو چن لیا، اور فرمایا پھر ولد اسماعیل میں سے اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تفصیل سے حدیث مبارک ہے کہ کنانہ کو چن لیا، پھر ان میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا، پھر قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، پھر بنو ہاشم میں سے اللہ نے میرے گھرانے یعنی عبد المطلب کے گھرانے کو چن لیا، اور پھر ان میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا. یعنی اتنے انتخابات. اور پھر خدا کی قدرت دیکھیں کہ جس مرکز کعبہ میں اللہ نے اپنے نبی کو پیدا فرمانا تھا، یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ محض ہم کہہ دیں کہ جی اتفاق ہو گیا. ساری باتیں اتفاق نہیں ہوتی. محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ خالق کائنات، وہ رب کائنات، وہ متصرف کائنات، وہ قادر، وہ مالک سب کائنات پہ جس کی نظر اور جس کا علم کے ذرے ذرہ پہ محیط ہے، وہ جانتے تھے کہ اپنے اس پاک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے ہم نے کیسے کیسے انتظام کرنے ہیں، حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، مولد کے اعتبار سے، منشا کے اعتبار سے، محل ولادت کے اعتبار سے. یہ باتیں اتفاق نہیں، یہ اللہ کے فیصلے تھے. اب دیکھ لیں بہت حد، یعنی حضور کے خاندان میں ہر آپ کے دادا جیسے آپ دیکھتے جائیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب،
تو جیسے جیسے آپ یعنی آپ دیکھتے جائیں گے آپ کے جد امجد کو، اجداد کو، دادوں کو، آپ حیران ہوں گے کہ ہر ایک میں کوئی نہ کوئی ایسی خوبی ہے جو تاریخ انسانیت میں کسی اور میں نہیں ملتی۔ یعنی ہم زیادہ تفصیل میں اگر جائیں تو پھر تو اور بڑا پہلو ہمارا دور ہو جائے گا۔ صرف غریب میں آپ دیکھیں کہ مثلاً آپ کے دادا عبد المطلب ہیں، ان کا نام حقیقت میں عبد المطلب نہیں تھا۔ ایک بات یاد رکھیں، ان کا نام جو ہے شیبہ تھا، ان کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ یہ تو معروف اس لیے ہو گیا کہ شیبہ کے جو والد تھے ہاشم، جب ان کی وفات ہو گئی تو شیبہ ماں کے پاس تھے، یہ اپنی والدہ کی تربیت میں تھے، اور ان کی والدہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور پھر ان کا سلسلہ جو ہے وہ بھی سرالہ اسماعیل علیہ السلام سے ملتا تھا۔ تو جب یہ بچے تھے شیبہ اپنی ماں کے پاس تھے، جب یہ کچھ بڑے ہو گئے تو ان کے چچا تھے مطلب، تو وہ آئے شیبہ کی ماں کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے تو مہربانی کریں کہ بچہ ہمارے حوالے کریں۔ اور ماں بڑے گھر کی تھی، بڑے خاندان کی عورت تھی، اور بڑے ناز و نعم سے اس نے تربیت کی تھی، پالا تھا۔ اس نے کہا مطلب تم جو اس کو لے جاؤ گے کہاں رکھو گے؟ تمہارے پاس کہاں اتنا ہے کہ اس کی حفاظت کر سکو، خدمت کر سکو؟ اس نے کہا یہ بات نہیں، بات ہے شرف کی، ہمارے شرف کا، مقام کی بات ہے کہ یہ ساری زندگی پھر ہمیں قوم تانا دے گی کہ ہم اپنے بھتیجے کو بھی نہ اس کی کفالت کر سکے، بھی بھائی کا بیٹا تھا اس کو بھی نہ سنبھال سکے، تو یہ ہمارے لیے جو تانا ہے نا یہ بہت بڑا سخت تانا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہم نے لے جانا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اچھا میں جبر تو نہیں کرتی، لیکن اپنے بیٹے کو میں اختیار دیتی ہوں، وہ چاہے تو تمہارے ساتھ چلا جائے، چاہے تو ماں کے ساتھ رہے۔ اب دیکھیں ایک طرف یعنی شیبہ کو پتا ہے کہ مکہ جانے کے بعد میری زندگی کتنی تلخ ہو جائے گی، مجھے کتنی مشقتوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اور اب میں کس ناز و نعم میں زندگی گزار رہا ہوں۔ جب اسے اختیار دیا گیا تو اس نے کہا کہ اماں آپ ناراض نہ ہوں، میں اپنے چاچا کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا کہ چاچا جو ہے وہ باپ کے قائم مقام ہے، اور ماں کا ایک وقت ہے اس وقت تک اس کا حق ہوتا ہے بچے پر ہزانہ کا، وہ گزر گیا، اب میں بڑا ہو گیا۔ اسی لیے نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، ماؤں سے تو نہیں چلتا۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تمہاری یہ خوشی ہے تو میں تمہیں منع نہیں کرتی۔ تو مطلب جو تھے وہ ان کو اونٹ پر اپنے ساتھ بٹھا کے لائے، تو بچہ بڑا خوبصورت، اور کیسے خوبصورت نہ ہو جو دادا ہو سرکار دو عالم کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ لے آئے تو لوگ جب مکے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے دیکھا، تو وہ عام رواج تھا اس وقت، لوگ غلام خریدا کرتے تھے، خوبصورت لڑکے خریدتے تھے، خدمت کے لیے رکھتے تھے، فخر کرتے تھے سردار کہ میرے پاس اتنے غلام ہیں، وہ کہتا میرے پاس اتنے غلام ہیں، میرا غلام اتنا قیمتی ہے، وہ کہتا میرا غلام اتنا قیمتی ہے۔ لوگوں نے جو دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی غلام خرید کر کے لایا ہے مطلب، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب، تو لوگوں کو نام ہی بھول گیا، شیبہ تو نام ہی عبد المطلب ہو گیا، ورنہ آپ کا نام عبد المطلب نہیں تھا۔ اب یہ عبد المطلب جو ہیں اب تو عبد المطلب کے نام سے معروف ہو گئے نا، شیبہ تو نام ہی ختم ہو گیا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا یہ سارا اتفاق ہے۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ اس خالق کے کائنات نے اپنے آنے والے نبی، اپنے پاک پیغمبر خاتم الانبیاء والمرسلین، امام الانبیاء والمرسلین کے لیے یہ سارا نظام معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کائنات بچھائی اسی لیے گئی، یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ نظام عالم، یہ نظام کائنات، یعنی اس میں جتنے رنگ بھرے گئے ہیں، جس جس رنگ پہ نظر ڈالو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا جوڑ جو ہے وہ سرکار دو عالم سے لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس عبد المطلب نے اب دیکھیں کہ افتخار کی بات، شرف کی بات ہوتی تھی، چونکہ مکے میں مقام تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے، خدا کی شان یہ ہے کہ زمزم جو آج ہم پیتے ہیں یہ زمزم ختم ہو گیا، گم ہو گیا، جرم کے بعد ردمیات ہوئیں، مٹی پڑی، کچھ سیلیں آئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ زمزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، کہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ عبد المطلب نے، ان کے ایک بیٹے تھے حارث، ان نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا کہ ہم زمزم نہیں ملتا،
یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ زمزم کا وجود ختم ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زمزم کو تلاش کریں. اب جناب کون تلاش کرے؟ یعنی کوئی تلاش کرنا آسان تو نہیں تھا نا جی. ہے تو اب آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس آلات ہیں، آپ کے پاس مشینیں ہیں، کیمرے ہیں، آپ کے پاس کھدائی کے ذرائع ہیں، آپ کے پاس غواصین ہیں، غوطہ خور ہیں. اس زمانے میں کہاں یہ انتظامات؟ سارا کعبۃ اللہ کے بعد بس ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پتھر ہے. عبد المطلب کو بڑی تڑپ تھی کہ زمزم ملے. اب آپ دیکھیں حیران ہوں کہ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ ایک رات عبد المطلب سوتے ہوئے، رات کو سوئے ہوئے ہیں، نیند ہے، نیند میں خواب دیکھتے، ایک خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی خواب میں نظر آتا ہے اور وہ ان کو کہتا ہے کہ احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو. سمجھ نہ آئی بات کیا کہہ رہا. اچھا، دوسری رات پھر خواب آتا ہے کہ احفر مضمونہ، کہ مضمونہ کو کھودو. پھر سمجھ نہ آئی کہ طیبہ کیا ہے، مضمونہ کیا ہے. تیسری رات پھر خواب دیکھا کہ احفر برہ، کہ برہ کو کھودو. اب وہ سمجھ نہیں رہے عبد المطلب کہ یہ کیا خواب ہے. ایک تو متواتر مجھے خواب آ رہے ہیں، ہر رات خواب نظر آ رہا ہے، اور خواب میں عین ہی ایک چیز کے بارے میں ہے کہ کھودو. کبھی آتا ہے برہ کو کھودو، کبھی آتا ہے طیبہ کھودو، کبھی آتا ہے مضمونہ کھودو. یہ بات کیا ہے؟ چوتھی رات جب خواب آیا تو اس میں صاف آیا کہ احفر زمزم، زمزم کھودو. اب عبد المطلب کی بات جو تھی نا اس کی سمجھ آئی. اس نے کہا کہ اچھا یہ سب زمزم کے ہی نام تھے دراصل، کیونکہ زمزم کوئی معمولی سی چیز تو نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ٹھیک ہے، میری تو تمنا ہے کہ زمزم کھولوں اور یہ شرف جو ہے قریش کو ملے اور قریش میں سے عبد المطلب کے گھرانے کو ملے تاکہ سقایا ساری زندگی ہمارے ہاتھ میں رہے. میری تو یہ تمنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ میں اور میرا ایک بیٹا کیسے ڈھونڈیں گے ہم. کہتے ہیں کہ پھر کچھ دن گزر گئے، عبد المطلب نے پھر خواب دیکھا. خواب میں پھر انہیں کہنے والا کہتا ہے کہ احفر بین فرث و دم اور عند نکرۃ الغراب الاعصم عند قریۃ النملہ. وہ خواب میں کہتا ہے کہ تم جو ہے کھودو زمزم، لیکن بینا رفس و دم کہتے ہیں خون اور رفس کہتے ہیں گوبر. یہ ہم دیکھیں نا، آپ نے اللہ نے جو انسان کے لیے جانور میں دودھ کا سسٹم ہے، تو من بین فرس و دم لبنا خالصا، کہ ادھر فضلہ ہے، ادھر خون ہے، درمیان میں دودھ کی نہر ہے، اور نہ فضلے کا اثر آنے دیتے ہیں نہ خون کا اثر آنے دیتے ہیں. سائغا للشاربین، اللہ کی رحمت ہے. تو ان کو یہ سمجھایا گیا کہ ایک طرف تو گوبر ہوگا، ایک طرف خون ہوگا، اور ایک جگہ ہوگی جہاں غراب الاسم، غراب اسم کہتے ہیں کہ کوا ہو سیاہ لیکن اس کا ایک پر سفید ہو، یعنی ہو کوا جیسے غراب مشہور ہے، تو لیکن پورا سیاہ نہیں، ایک پر اس کا سفید ہو. جہاں وہ ٹھونگ مار رہا ہو، اپنے ٹونگے مار رہا ہو، اس جگہ کو کھودو اور وہاں یہ دیکھو کہ بھئی وہاں ایک بستی ہوگی چیونٹیوں کی. عبد المطلب کہتا ہے میں حیران. اب صبح کو جناب اس سارے مکے کے زمزم والے طرف میں ایک ایک پتھر، ایک ایک پہاڑ، ایک ایک کونا، ایک ایک گلی، ایک ایک جگہ ڈھونڈ رہا ہے. نہ اس کو وہ دم ملتا ہے، نہ اس کو وہ فرس ملتا ہے، نہ اس کو وہ چیونٹیوں کی کوئی بستی ملتی ہے، نہ اس کو کہیں کوا چونچ مارتا ہوا ملتا ہے. وہ کہتا ہے بھی عجیب بات ہے، مجھے متواتر 4 راتیں خواب دکھلایا گیا اور پھر اتنی واضح بات کہی گئی اور لیکن موقع پر موجود نہیں. کہتے ہیں میں بہت پریشان تھا اور دعائیں مانگتا تھا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ یہ سعادت مجھے ملے. اب دیکھیں نا، ابھی حضور تو پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، یعنی حضور کے تو والد بھی ابھی جوان نہیں ہوئے، لیکن عبد المطلب کو زمزم کا اتنا فکر پیدا ہو جانا وجہ کیا تھی؟ یہ سب اتفاقات تو نہیں ہے. کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی پریشان ہو کے دعائیں مانگتا تھا. ایک دن میں حرم کے قریب لیٹا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا
کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک بچڑا لے کے آیا اور اس نے آ کر ایک جگہ ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد چونکہ مشرکین مکہ کی عادت تھی کہ بتوں پہ وہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، اسحاق و نائلہ کے قدموں میں آ کے جانور ذبح کرتے تھے، جیسے آج کا وثنی ہندو جو ہے وہ بھی اپنے دیوی دیوتاؤں کی بھینٹیں چڑھاتا ہے، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو بچوں کو جا کے ذبح کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں شکتی ملے گی۔ اور ہمارے مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی رحمت سے بازاروں پر سینکڑوں روزانہ دمبے ذبح ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ بلکہ بڑے بڑے شہر جو ہیں جہاں رات کو ہوٹل بند ہو جائیں تو بہترین علاج ہوتا ہے کہ کسی مزار پہ چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی لنگر تو چل ہی رہا ہوگا۔ حلال حرام کی باتیں تو پھر قیامت میں پتہ چلے گا نا کہ وہ حلال ہے یا وما اہل بہ لغیر اللہ میں آتا ہے، لیکن وقتی طور پر یعنی وہی ایک جگہ ہوتی ہے جب زندہ کھانا نہ دے تو کہتے ہیں مردوں کے پاس مل جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ آ کر انہوں نے ایک بت کے سامنے ایک بچڑے کو ذبح کیا، اس کے بعد جب ذبح کر لیا تو وہ بچڑا جو تھا نا جی وہ دوڑ پڑا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جانور ذبح کرے نا اس میں کچھ نہ کچھ رگیں باقی رہ جاتی ہیں، قوت والی چیز ہو تو ایک دفعہ آخری بھڑکتا ہے چراغ صبح جب خاموش ہوتا ہے، آخری بھڑک تو پھر دکھاتا ہے نا، ہر آدمی بھڑکتا تو ہے نا، جانور ہو انسان ہو۔ وہ جب دوڑا تو آگے جا کے ایک مقام پہ گر گیا، وہاں جب گرا تو وہاں انہوں نے پھر اس کو اچھی طرح اس کا کھال اتاری، اس کا پیٹ چاک کیا، اس کے آنتیں نکالی، گوشت نکالا، تو وہ فرس وہاں گری۔ تو اب عبد المطلب مجھے کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں فوراً آ گیا کہ من بین فرس و دم، کہ ایک طرف فرس ہوگی گوبر ہوگا، ایک طرف خون ہوگا۔ میں نے کہا اب یہ جگہ تو متعین ہو گئی کہ ایک جگہ وہاں ہے جہاں ذبح کیا گیا وہاں خون پڑا ہے، اور جہاں اس کو صاف کیا گیا وہاں فرض پڑا ہے۔ تو کم از کم یہ ایک تو میرے خواب کی بات پوری ہو گئی کہ من بین فرس و دم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں جب اس ایریے میں میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کوا جو ہے ایک جگہ بیٹھے ہوئے ٹھونگے مار رہا ہے۔ میں نے اس پہ جب نظر ڈالی تو وہ بالکل اسی طرح کا کوا تھا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ اند نقرۃ غراب الاسم، کہ سارے پر سیاہ ہیں اور ایک پر سفید ہے۔ اس جگہ پر بھی میں نے جلدی سے نشان لگا لیا، اور اس کے ساتھ جب میں نے دیکھا تو ایک چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کا گڑھ تھا، وہاں سے راستہ جا رہا تھا، وہ مجھے کریا یعنی بستی نملا کی چیونٹی کوئی بستی بھی مل گئی، وہ ساری علامات مجھے مل گئیں۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہماری بات سن لی، کہ اللہ ہمیں وہ اعزاز دینا چاہتے ہیں زمزم کا۔ اب جگہ معین ہو گئی ہے، لیکن خدائی تو بہت بڑی چیز ہے، کوئی آسان کام تو پھر بھی نہیں تھا۔ لیکن نے کہا کہ ٹھیک ہے اب کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ دوسرے دن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں آیا اور میں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور زمزم کی کھدائی شروع کی۔ تو قریش سارے اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا بھی عبد المطلب یہ کیا بات ہے، ہم تمہیں اکیلا تو نہیں کھودنے دیتے، یہ تو ناممکن۔ بھئی یہ اتنا بڑا شرف جو ہے زمزم کا تم لے جاؤ، یہ ناممکن ہے۔ حتیٰ کہ وہ جناب قتال پر بھی تیار ہو گئے، لیکن عبد المطلب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم قریش کو روکو، تم ان کو جھگڑے میں روکتے رہو، میں جب تک کھدائی کرتا رہوں۔ اب جگہ تو معین مل گئی ہے نا ہمیں کہ زمزم یہاں ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ ابھی جھگڑا کرتے رہے، کچھ باتیں کرتے رہے، کچھ روکتے رہے، کچھ بات لمبی کرتے رہے، اتنے میں وہاں پانی کے آثار ملنے شروع ہوئے۔ تو عبد المطلب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، حالانکہ مشرک ہے، عبد المطلب مشرک ہے، لیکن اب زمزم جب مل رہا ہے تو نعرہ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کی زبانوں سے اللہ کے نعرے بلند کروانا، ان سے زمزم کے بارے میں اتنا جنون پیدا کرنا کہ اپنے بچوں کو دینے کے لیے بھی وہ تیار ہو جائیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ اصل سلسلہ جو جڑ رہا ہے کہ جیسے اللہ نے زمزم کو پورے عالم کے لیے پیدا کیا، محمد مدنی کو بھی پورے عالم کے لیے پیدا کیا، جیسے زمزم کو اسماعیل کے قدموں سے پیدا کیا، میرے مدنی کا سلسلہ نسب بھی سیدنا اسماعیل سے ملتا۔ تو یہ سارے سلسلے جو جوڑے جا رہے ہیں تو مگر معلوم ہوتا ہے نا کہ وہ تقدیر ان موتیوں کو پرو رہی ہے، یہ اتفاق نہیں۔ اب جناب جب زمزم کے پانی پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند ہوا تو قریش نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو اب تو میں نے ڈھونڈ لیا بھائی، اب تم کیوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم شرف تمہیں نہیں دیتے،
یہ تو کچھ بھی ہو، اس میں تو ہم سب شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسے تو بات نہیں ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلے کے لیے آدمی چن لیں، حکم چن لیں جو ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دے۔ تو اس زمانے میں ایک عورت تھی کاہنہ۔ کاہن وہ ہوتے تھے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے، غاروں میں، پہاڑوں میں، اور جنوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے تھے، اور جن خبریں لاتے تھے غیب کی اور وہ لوگوں کو خبریں دیتے تھے، ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ان کی بڑی بڑی ریاضت ہوتی تھی، بڑی باتیں، جیسے آپ کے ملکوں میں جوگی ہوتے ہیں، اس قسم کے سنیاس لیا ہوا ہے فلاں نے اور یہ کیا ہوا ہے، وہ بھی اسی طرح کے قسم کے لوگ تھے۔ تو وہ کاہن جو تھا، ایک کاہنہ عورت تھی، لیکن تھی وہ مدینہ منورہ، جس پر ان کا اتفاق ہوا کہ کاہنۃ بنی سعد جو فیصلہ کر دے ہمیں قبول ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلو مدینہ شریف۔ وہاں سے جناب مدینہ پہنچے۔ اب جب مدینہ پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو خیبر گئی ہوئی ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر رہے ہیں اس زمانے میں مدینے کے سفر کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ 4.5 گھنٹے کار پہ لگتے تھے۔ میرے والد صاحب نے جب مدینے کا سفر کیا تو مجھے یاد ہے، فرماتے تھے کہ 2 مہینے لگے تھے۔ پتہ ہے 2 مہینے کیوں لگتے تھے؟ کہ رابغ اور مستورہ ان راستوں میں سیل آتی تھی، پہاڑوں سے پانی چلتے تھے، تو جب وہ سیل آ جاتی تھی راستے رک جاتے تھے، لوگ ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں، ادھر والے ادھر بیٹھے ہیں، جب تک پانی کم نہ ہو گزرے کون؟ تو 2 مہینے بیٹھنا پڑتا تھا، کبھی 1 مہینہ بیٹھنا پڑتا تھا، کبھی نہیں بیٹھنا پڑتا۔ جب پانی نہ ہوتا لوگ گزر جاتے تو پھر بھی 8 دن 10 دن لگتے تھے، اونٹوں پر سفر ہوتا تھا۔ اور اس دور میں تو ہم نے بھی سفر کیا ہے جب سڑکیں اتنی اچھی نہیں تھی، کم از کم ٹرک پر یا بڑی گاڑی پر بھی 2 دن لگتے تھے مدینہ منورہ سے مکہ پہنچنے کے لیے۔ اور ان گاڑیوں کو، بڑی بڑی جو ہیوی گاڑیاں ہیں، ٹرالر ہیں، بڑے بڑے ٹرک ہیں، ان کو آدمی پسند کرتا تھا کہ سامان سے لوڈ ہوں اور ہم سامان پہ بیٹھ جائیں تاکہ دھکے کم لگیں۔ یہ تو آج اللہ کے نعمتیں ہیں جس کا ہمیں شکر نہیں۔ تو بہرحال وہ رابغ جب خیبر گئے، خیبر میں جا کے ڈھونڈا۔ اچھا خدا کی قدرت ہے کہ وہاں جس علاقے میں یہ اترے تو ایک جگہ ایسی آ گئی کہ پانی نہ ملے۔ اب سب قریش جو گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا اب یہی ہے کہ جلدی سے قبریں شبریں کھود لو، مرنا تو ہے۔ تو جہاں جناب عبد المطلب نے اپنا اونٹ بٹھایا تھا، جب اس اونٹ کو کھڑا کیا تو وہاں پانی نکل آیا۔ تو سب کو پانی مل گیا، کچا کنواں بنا لیا، پانی نکال لیا۔ جا کے کاہنہ کو بتایا، اس نے کہا اتنی بڑی نشانی کے بعد فیصلہ کرانے کیا ہے، ہو بھی اس کا حق ہے۔ اب فیصلے کی باقی کیا بات رہ گئی ہے کہ زمزم بھی اسی کو ملا، جب تم مر رہے تھے تو پانی بھی اسی کی وجہ سے تمہیں ملا، تو یہ تو قدرت کا اشارہ ہے کہ بھئی زمزم کا سقایا جو ہے وہ عبد المطلب کے خاندان میں رہے گا اور کسی کا حق نہیں ہو۔ یہ ایسے تو نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں ایسے تو نہیں کہ جی ہاں بس اتفاق تھا، اس کو اتفاق کہہ کر تو نہیں ٹالا جا سکتا۔ یہ سارا جو ایک نظم چل رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بچے دیے تو میں ایک بچہ جو ہے نا وہ ذبح کروں گا۔ کیوں اس وقت فخر سمجھا جاتا تھا نا کہ بھئی سردار جب آئے اس کے پیچھے 10 بچے ہوں، کثرت اولاد جو ہے یہ بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا۔ آج کل تو خیر تھوڑے بچے اعزاز سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی بچے 2 ہی اچھے، باقی ہوں تو لوگوں کو دے دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ تو باہر صورت ان سے پوچھے نا کہ جن نے پہلے منصوبہ بندی پہ عمل کر لیا، بچے 2 تھے وہ بھی مر گئے، وہ اب کیا کریں؟ اللہ کے نظام کو جب چھیڑو گے تو ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے۔ باقی تم چاہو کہ ہم بچے کم کر لیں گے، فرعون بچوں کو گولیاں چلا کے نہیں کم کر سکا تو تم گولیاں کھلا کے کہاں روک سکتے ہو؟ جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو ہوگا۔ فرعون نے بھی 70,000 بنو اسرائیل کو ذبح کیا لیکن موسیٰ پیدا ہو۔
تو اس نے گولیاں مار کے بندے نہیں ختم کر سکا، تم گولیاں کھلا کے کیا بند کر سکو گے؟ بہرحال یہ عرب میں باعث فخر ہوتا تھا کہ اولاد ہو، آگے جا رہا ہے باپ، 10 بچے جناب جوان پیچھے آ رہے ہیں، تو فخر والی بات ہے۔ تو بہر صورت بڑی لمبی بات ہے، ان کو 10 اولادیں ہو گئیں، ان کے 10 بیٹے، یہ 11واں حارث تھا، اور سب سے چھوٹا بیٹا عبداللہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، اور سب سے خوبصورت۔ آپ اندازہ کریں کہ بھی کہاں عبد العزا، اس وقت کے نام کیا ہوتے تھے؟ عبد العزا، عبد اللات، عبد المنات، عبد المسیح، اور کہاں عبداللہ؟ یعنی اس نام کا جو چناؤ ہے، کیا یہ بھی ایسی ہے کہ مشرکین جن لوگوں کا تعلق بھی اپنے آلہہ سے ہے، اللہ کے ساتھ عقیدہ ہی نہیں، لیکن وہ نام رکھیں عبداللہ؟ کیوں؟ کو قدرت رکھوا رہی ہے نا کہ میرے مدنی کا باپ بنے، اس کا نام تو کافروں والا نہ ہو۔ یہ اللہ کا نظام تھا نا، کوئی آپ نے تو نام نہیں رکھا نا، ہم نے تو نام نہیں رکھا، یہ کوئی نظام ہے جو اس قدرت کا، جو یہ اسباب پیدا کرتی چلی جا رہی ہے کہ جوں جوں حضور کے قریب آ رہے ہیں نام کا بھی خیال ہو، نسب کا بھی خیال ہو۔ یعنی اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل سے لے کر میرے ابا عبداللہ کے گھرانے تک اللہ نے ایسی حفاظت کی ہے کہ ہمارے کسی اتنی بڑی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت یعنی اسماعیل کے بعد عبداللہ تک ہماری اس پوری لڑی میں کہیں عورتوں میں گناہ نہیں آیا، کسی عورت نے گناہ نہیں کیا۔ تو یہ سارا ایسی باتیں تھیں یا اللہ کی تقدیر کے فیصلے تھے۔ اب سب سے خوبصورت بیٹا عبداللہ ہے، اور جب جناب وہ بڑا ہو گیا تو عبد المطلب تو اپنی بات پہ قائم ہے، اس نے کہا آ گیا جناب وہ راہب کے پاس، اپنے کاہن کے پاس جو کعبہ شریف میں رہتا تھا، ان کا کاہن اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے، لہذا چونکہ میرے بیٹے ہیں 10، میرے بیٹے 11 ہیں، لہذا تم قرآن اندازی ڈالو کس بیٹے کا نام نکلتا ہے۔ تو اس وقت ہر بچے کا نام ایک لکڑی پہ لکھا گیا، وہ ازلام ڈالتے تھے، ایسے لکڑیاں ڈالتے تھے کہ جس کی لکڑی ظاہر ہو جائے گی سمجھو اس کا قرآن نکل آیا۔ اب جب انہوں نے ڈالا تو قرآن نکل آیا عبداللہ کا، اور عبد المطلب کہتے ہیں میں دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ میرا کسی بچے کا قرآن نکلے لیکن عبداللہ کا نہ نکلے، کیونکہ عبداللہ انہیں بہت محبوب تھا۔ لیکن قرآن عبداللہ کا نکلا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ بھی پھر ذرا ڈالو، پھر قرآن اندازی کی گئی، پھر قرآن عبداللہ کا نکلا ہے۔ عبد المطلب نے کہا پھر قرآن ڈالو، پھر قرآن ڈالا تو پھر عبداللہ کا نکلا ہے۔ جب تینوں دفعہ عبداللہ کا قرآن نکلا تو عبد المطلب نے کہا کہ بس اب تقدیر کا فیصلہ یہی ہے، میں اپنی منت کو پورا کروں گا۔ عبداللہ کو لے کر اصاف ان کا بت تھا، ایک کو صفا پہ رکھا ہوا تھا، ایک کو مروہ پہ رکھا ہوا تھا، اصاف اور نائلہ، کہ اس کے قدموں میں جا کے اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا۔ وہ لے کے چلا، قریش کو پتہ چلا تو قریش کے سارے بڑے بڑے اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب یہ تم کیا کر، تم اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تو مجبور ہوں، میں تو منت مانی ہے۔ اس نے کہا چاہے منت مانو، یہ کیا منت ہوئی کہ آدمی بیٹے کو ذبح کر دے؟ اس نے کہا کہ نہیں ایسے تو میں نہیں مانتا، چلو ایسا کرتے ہیں کہ پھر اسی کاہنہ کے پاس جاتے ہیں، وہ جو فیصلہ کرے۔ مشرکین مکہ کی یہ بڑے بڑے جو تھے سارے پھر کاہنہ کے پاس آئے، اسے حکایت سنائی گئی۔ اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اگر تم سے کوئی آدمی مر جائے تو اس کی دیت کتنی ہے؟ اس نے کہا 10 اونٹ۔ اس نے کہا اچھا ایسا ایک طرف رکھو 10 اونٹ اور ایک طرف رکھو عبداللہ کے نام، اگر قرآن نکل آئے اونٹوں کا تو اونٹ ذبح کر دو، عبداللہ کو چھوڑ، دیت ادا ہو گئی، تمہاری منت پوری ہو گئی۔ اور اگر نکل آئے قرآن عبداللہ کا تو پھر 10 اونٹ اور بڑھاؤ۔ تو عبد المطلب واپس آ گئے، پھر کعبے کے آ کے اس کاہن سے کہا، اب اس نے جناب پھر قرآن اندازی کی، ایک طرف 10 اونٹ ہیں، ایک طرف عبداللہ، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، پھر 20 ہو گئے، پھر عبداللہ کا قرآن نکل آیا، بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ پر پہنچے تو اب جا کے اونٹوں کا قرآن نکلا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا
انا ابن الذبیحین، کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، کہ میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح اللہ اور میرا حقیقی باپ جو ہے عبداللہ وہ بھی ذبیح۔ اور خدا کی شان ہے، اللہ نے اسماعیل کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، عبداللہ کو بھی ذبح ہونے سے بچا لیا، اور مقام ذبیح جو ہے وہ بھی مل گیا۔ تو یہ سارا نظم جو ہے یہ ایسا نہیں کہ خود بخود ہوتا چلا جائے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہی ایسا بلند تھا کہ یہ سارے انتظام قدرت کی طرف سے ہوتے چلے آ رہے۔ اسی طرح عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن مکہ مکرمہ سے باہر گیا ہوا تھا، راستے میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا عرب کا، اس قبیلے سے جب میرا گزر ہوا تو وہاں کچھ عورتیں کھڑی تھی پانی بھرنے کے لیے۔ پہلے زمانے میں تو عورتیں اسی طرح کنویں پہ جا کے پانی لاتی تھی۔ ان میں جو سب سے خوبصورت ترین لڑکی تھی، میں اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی کے لیے رکا تو اس نے میری طرف دیکھا بڑے غور سے، اور اس کے بعد وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ۔ اس نے کہا اچھا وہ عبد المطلب کے بیٹے تم ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا اچھا ایسا کرنا کہ تم اپنے باپ کو کل ہمارے گھر بھیجنا۔ عبداللہ سمجھ گئے کہ بھئی وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، ورنہ میرے باپ کو گھر بلانے کا ایک لڑکی سے کیا تعلق ہے جس کو ہم نہیں جانتے، صرف ہم جانتے ہیں کہ فلاں قبیلے کی لڑکی، اس سے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کہے کہ اپنے باپ کو بھیجنا۔ کہتے ہیں میں نے آ کے عبد المطلب سے بات کی کہ ایسے میں سفر پہ آیا، فلاں قبیلے میں رکا، پانی پیا، فلاں لڑکی تھی، اس نے مجھے یوں کہا۔ تو اس نے کہا کہ عبداللہ تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا تم اتنے خوش نصیب ہو کہ اس لڑکی کے لیے تو بڑے بڑے سردار ٹکریں مار چکے ہیں، وہ لڑکی کسی کو قبول ہی نہیں کرتی اللہ کی بندی، اور تم عجیب آدمی ہو کہ تمہیں وہ کہہ رہی ہے کہ اپنے باپ کو خود بھیجو اور خود بلا رہی ہے، تو تمہاری تو قسمت کے کیا کہنے ہیں، تمہیں تو قطعی دیر نہ کرو، جس وقت کہو میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن عبداللہ کہتے ہیں اتفاق کی بات ہے کہ مجھے 1-2 دن لگ گئے، اور اپنی مشغولیات کی بنا پر اس کے بعد جو ہے ہم وہاں گئے اس کے قبیلے کے پاس، انہوں نے ہمیں بٹھایا گھر میں، بڑے احترام سے بڑا اکرام کیا، بڑا ہمارا اعزاز کیا، اور اس کے بعد جب ہم نے اس کے باپ سے بات چھیڑی تو اس نے کہا مجھے افسوس ہے، میں انتہائی افسوس سے کہتا ہوں کہ میری لڑکی نے انکار کر دیا ہے، وہ عبداللہ سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔ تو اب ہم بھی عرب تھے، قریش تھے، ہم نے کہا ہمارے لیے بہت بڑی توہین ہے کہ بھئی ہمیں تم نے خود بلایا ہے، آپ کی بچی نے ہی تو کہا تھا اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ تو اس بچی نے اندر سے آ کے کہا کہ عبداللہ میں جس بنا پر تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری پہلے بھی کوئی بیوی ہے۔ میں نے کہا ہاں میری شادی ہے آمنہ سے، اور اس نے کہا کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور تھا، ایک چمک تھی، میں چاہتی تھی کہ وہ اللہ میرے بطن میں لائے گا، لیکن یہ کسی اور عورت کے نصیب میں بات تھی، اب وہ چمک تمہارے چہرے میں رہی نہیں، تو اب میں کیوں شادی کروں؟ تو ایک عرب لڑکی کا عبداللہ کا پیشانی دیکھ کر وہاں سے ایک چمک کو محسوس کر لینا، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی۔ اچھا پھر دیکھیں کہ نسبت کا کیا عالم ہوا کہ عبداللہ کی شادی کہاں ہوئی؟ آمنہ سے، آمنہ بنت وہب بن عبد مناف۔ پھر ان کا خاندان بھی جا کے کہاں ملے گا؟ ولد اسماعیل میں۔ اور بی بی آمنہ کے ماں باپ جو تھے سارے مدینہ منورہ کے رہنے والے، حضور کے اخوال جتنے ہیں وہ تو سب مدینہ منورہ کے، یعنی مولد کا انتظام یہاں ہو رہا ہے تو مدینے بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ حیران ہیں، آپ تصور کریں کہ بھئی یہاں مولد کا انتظام کی ولادت تو مکے میں ہوگی، لیکن ہجرت تو مدینے ہونی ہے نا، تو والدہ کا خاندان جو ہے اس کا تعلق مدینے سے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ حضرت حسان جو شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ انسان ہے حضرت حسان کہ جس کو اللہ کے نبی مسجد الحرام میں اور منبر پہ کھڑا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم کافروں کو جواب دو۔ جب وہ کھڑے ہوتے جواب دینے کے لیے تو حضور دعا فرماتے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے حسان کے دل میں مضامین ڈال۔ یہ وہ شان والا آدمی۔
وہ کہتے ہیں کہ میری عمر 7 سال تھی، اسی لیے وہ 7 سال جو ہے عمر کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا کہ وہاں ایک بہت بڑا کاہن تھا، ایک بہت بڑا کافروں کا مانا ہوا کاہن تھا، تو وہ بڑے بے وقوفوں کی طرح اور پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ لوگو عجیب بات ہے کہ ولد نبی هذه الامہ، اس امت کا نبی آج پیدا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں اس وقت میری عمر 7 سال، اور اسی طرح بے عین ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے اسی رات صبح کو ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں میں تھا اور سال ہا سال سے باہر نہیں آیا تھا۔ کیا دیکھتے ہیں مکے والے کہ وہ جناب اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، اور مکے کی گلیوں میں بھاگ رہا ہے دیوانوں کی طرح، اور پوچھتے ہیں حل ولدا المولود هذه اللیلہ، مکے والوں آج رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو ایک آدمی نے آگے بڑھ کے بتایا کہ ہاں عبداللہ ابن عبد المطلب کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا دلونی علی بیتہ، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتاؤ کہاں۔ جلدی سے مجھے لے چلو۔ وہ آیا بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرح، عبد المطلب آگے کھڑے ہیں، وہ تو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ وہ بندہ ہے جو سالوں سے کبھی غار سے نہیں نکلا، یہ آج کیسے نکلا ہے؟ تو نے کہا کہ جی آپ کے حضور نے کہا عبد المطلب زیادہ باتیں کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے تو مہربانی کر کے مجھے ایک نظر اس بچے پر نظر ڈالنے دو، مجھے دکھلا دو۔ عبد المطلب نے کہا آرام فرمائے، ابھی لاتا ہوں، میرے پاس نہیں، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور عبداللہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو فوت ہو چکا۔ تو عبد المطلب جلدی سے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے لائے۔ جب اٹھا کے لائے اور اس کی نظر پڑی آپ کے چہرے پر، فخر مغشین، تاریخ کہتی ہے، کتابیں کہتے ہیں، حدیث میں بھی موجود ہے کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب ہوش آیا تو کہتا ہے ولد نبی هذه الامہ، ولد نبی هذه الامہ، کہ لوگوں اس امت کا نبی پیدا ہو گیا۔ اور انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، انتقلت النبوۃ من ولد اسرائیل، کہ بنو اسرائیل سے آج نبوت چلی گئی، بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی۔ یہ کہتے ہوئے دیوانوں کی طرح واپس بھاگا اور اپنے پہاڑوں پہ چلا گیا۔ یعنی ایک ایک پہلو پہ نظر ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی شان پہ نظر ڈالیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کس پہلو سے کہ سارے انتظامات، یعنی ولادت سے قبل بادشاہوں کے گھروں میں تصویریں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یعنی آپ حیران ہوں گے کہ زمین تو زمین ہے، آسمانوں پہ پہرے لگ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ابا بیٹھے تھے، حضور کی بعثت ہو گئی تھی، ایک آدمی گزرا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو یہ کاہن ہے یا پہلے کسی زمانے میں کاہن تھا، اس کو بلا کے لیا۔ اس کو بلایا گیا تو آپ نے کہا کہ تم کاہن؟ تو نے کہا ہاں میں پہلے کاہن تھا، لیکن اب تو الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت کر دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے کوئی اپنی پہلے دور کی عجیب بات کچھ سناؤ۔ اس نے کہا میرے پاس جنوں کا آنا جانا رہتا تھا، ایک دن میں نے دیکھا وہ جن میرے پاس آتا ہے تو بڑا پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آج تو ہمارے کھانے نہیں پکے، آج تو ہماری چارپائیاں الٹی ہو گئیں، آج تو ہمارے گھروں میں جو دیگچیاں ہیں وہ ہم نے پھینک ڈالی ہیں۔ میں نے کہا کیوں، بات کیا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ ایک نبی اس امت کا پیدا ہو گیا۔ تو جنوں میں شور ہے، آسمانوں میں شور ہے۔ تو اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کے لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تھا
کہ اس نبی عربی کے آنے کے لیے زمینوں پر، آسمانوں میں، شاہوں میں، سلاطین میں، ہر مقام پہ ایک اہتمام کا، جس پہلو سے بھی آپ نظر ڈالیں گے آپ کو حضور کی سیرت کا ہر پہلو ایک عظیم اور نرالا نظر آئے گا، جو مقام اللہ نے پھر اور کسی پیغمبر کو عطا نہیں فرمایا۔ زندگی باقی انشاءاللہ تو باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، دروس سابقہ میں سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی۔ کچھ ذکر تو تھا جزیرہ عرب کے بارے میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس جزیرہ عرب کا کیا حال تھا، کیونکہ اللہ نے حضور کی بعثت کے ساتھ اس کا قرآن میں بھی خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس کے بارے میں ہم نے کچھ باتیں عرض کی، اور پھر اس کے بعد وہ مبشرات اور وہ مؤشرات، مؤشرات کا معنی یعنی وہ اشارات، مبشرات کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں خوشخبریاں۔ تو یہ میں نے سیرت کے پہلو سے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ خود بخود ایک اتفاق ہے، بلکہ یہ بالکل اگر آدمی بڑے تأمل سے، غور سے، فکر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہر پہلو پہ نظر ڈالے تو سمجھ آتا ہے کہ خالق کائنات نے یہ سارا انتظام، یہ ساری بساط جو ہے یہ اسی لیے بچھائی گئی۔ یہ ایسا نہیں کہ اتفاق ایسا ہو جائے، یعنی آپ کسی بھی پہلو پہ نظر ڈالیں۔ یہی میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں دو سپر پاورز تھی، ایک روم اور ایک فارس، لیکن یہ سرزمین حجاز ایک زمین تھی جس پہ دونوں سپر پاور کا کنٹرول نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس خطے کو منتخب کرنا حضور کی ولادت کے لیے، تو اس میں آخر کوئی بات تو ایسی تھی کہ دو طاقتیں، ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے، ایک ماورا نہر ترکمنستان کی طرف اور ایک البانیہ سے لے کر حبشہ سے لے کر یہاں تک، یہ دونوں طاقتیں باہر سے گھرے ہوئے ہیں، لیکن یہ درمیانی ٹکڑا کسی کے تسلط پہ نہیں۔ اور اللہ پاک نے اسی جگہ اپنے اس آخری نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، کیونکہ یہ تو پھر آپ کے اپنے تدبر پہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، جیسے آج کل سنا آپ نے اور پڑھا اپنے اخباروں میں بھی، ہندوستان کا، پاکستان کا ایٹمی دھماکے کرنا، یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی ہے۔ تو اس پر ایک جو سائنسدان ہیں وہ اپنی نظر ڈالے گا، جو سیاسی لوگ ہیں وہ اپنی نظر سے سوچیں گے، جو اقتصادی لوگ ہیں وہ اپنی نظر سے سوچیں گے کہ اس میں کتنا فائدہ کتنا نقصان، وہ ضرب تقسیم لگائیں گے، اور عامت الناس جو ہیں وہ اپنے فکر سے سوچیں گے، اور ایک قرآن و سنت کا طالب العلم جو ہے اسے اپنے فکر و نظر کی روشنی میں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسی چیز تو ضرور ہے کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے، اسی سال میں ہاتھیوں کے بادشاہ نے حملہ کیا جو آپ پڑھ چکے، اور ہاتھیوں کے حملے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، ابابیل کو، بڑا معروف قصہ ہے، اور 3 پتھر لے کے آئے اور گرائے گئے اور وہ ختم کر دیے گئے ہاتھی۔ تو یہ وہ 3 پتھر کیا تھے جن کو اللہ نے خصوصی طور پہ قرآن میں ذکر کیا، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ ہم نے وہ 3 پرندے بھیجے کہ ابابیل، اور تاکہ وہ ان پہ پتھر جو سجیل، ایک خاص جہنم کی آگ میں پکائے گئے، عام پتھر نہیں تھے کہ پہاڑ کے اٹھا لو۔ تو اسی سے وہ ایٹم کے ذرے پہ آپ غور کریں کہ دنیا اس ذرے پہ پہنچی کہ ایک ذرے سے بھی اتنی بڑی چیزیں جو ہیں وہ طباع کی جا سکتی ہیں۔ تو اصل چیز تو یہ اسلام نے پیش کی تھی، قرآن نے پیش کی تھی، پھر اپنی اپنی سوچ سے لوگ وہاں پہنچے کہ یہ ایٹم کا ذرہ کیا ہے،
اچھا، اس ایٹم کے ذرے کا اس سال پیدا ہونا جس سال نبی پیدا ہوا ہو، کیا وجہ ہے آخر؟ اس پہ آپ غور کریں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ آخر اسی سال یہ اللہ پاک نے کیوں ایٹم کا ذرہ پیدا کیا؟ اس سے پہلے مختلف قوموں پہ عذاب آ چکے ہیں. کسی کو سیاح سے مارا گیا، کسی کو بجلی کی کڑک سے مارا گیا، کسی کو پانی میں ڈبویا گیا، کسی کی بستیوں کو الٹ کے پھینک دیا گیا، کہیں ہوا بھیجی گئی. لیکن یہ تک عذاب کسی پہ نہیں بھیجا گیا کہ اوپر سے ایک چھوٹا سا پرندہ اڑتا ہوا ہے اور ایک چھوٹی سی کنکر ڈال دے، اور وہ ایسی آگے حالت ایسی پیدا کر دے کہ فجعلہم کعصف مأکول، ایسے کہ جیسے کوئی گھاس کھا کھا کے چبا چبا کے جانور پھینک دیتا ہے نا، اتنی بڑی چیزیں اس طرح ہو جائیں. اچھا، اسی طرح آپ دوسری بات پہ غور کریں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ آیا تو آسمانوں پہ پہرے شدید ہو گئے. جنات سے کاہن کہیں بھی خبر لے آؤ، خبریں لے آؤ تاکہ ہم اپنی قوم کو خبریں دیں. وہ کہیں کیسے خبریں لے آئیں؟ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. کہ ہم کیا کریں؟ وہ جو ہم نے خلا میں اپنے اسٹیشن بنائے تھے، جہاں بیٹھ کے ہم فرشتوں کی باتیں لے لیا کرتے تھے، اب جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں تو دہکتے ہوئے انگارے شہاب ثاقب سے مارا جاتا ہے. یعنی یہ آسمانی میزائل بھی تو اسی وقت شروع ہو گئے. اب آپ زمین سے میزائل بنا رہے ہیں نا. اللہ نے حضور کی بعثت کے ساتھ آسمانی میزائلوں سے جنات پہ فائرنگ شروع کروا دی. درس دیا امت مسلمہ کو کہ یہ نبوت عالمگیر ہے، اس کی ابتدا میں تحفظ کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں، تو اس کے بقا کے لیے بھی یہ چیزیں ضروری ہیں. ایک سبق ملا قوم، اس کے بغیر تم پھر اس نبوت کی حفاظت نہیں کر سکتے. اگر تم نے اس نبوت کی حفاظت کرنا ہے تو پھر تمہیں ایسی ایسی ایجادات کو حاصل کرنا ہوگا. اچھا جی، وہ ایجادات آپ کو کیسے ملیں گی؟ آپ کو یہ تو کہا جا سکتا تھا نا کہ بھی علم حاصل کرو، چاہے مکے سے حاصل کرو، علم حاصل کرو مدینے سے حاصل کرو. یہ کیوں کہا گیا اطلب العلم ولو بالسین، کہ علم حاصل کرنا ہو چاہے چین جانا پڑے؟ تو اس زمانے میں چین کا نام لینے کی کیا ضرورت کہ اطلب العلم ولو بالسین. اچھا، اس کے بعد جب یہ آیت اتری وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ایسی لوگ بھی آئیں گے جو ابھی آپ کے پاس نہیں آئے ہیں، تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو حضور نے سلمان فارسی پہ ہاتھ رکھا، فرمایا اس کے قبیلے کے لوگ ہوں گے. لو کان العلم بالثریا لینالہ رجل من فارس، اگر علم کہکشاں ثریا پر بھی ہوگا تو فارس کی کوئی اولاد جو ہے وہاں جا کر بھی علم حاصل کرے گی. اچھا، ایک جگہ لفظ ہے لو کان الدین بالثریا لینالہ رجال من فارس، کہ اگر دین وہاں تک ہوگا تو ان فارس میں سے کوئی پیدا ہوگا. معنی یہ ہے کہ عجم سے کوئی پیدا ہوگا. فارس عجمی ہے نا عرب کے مقابلے، فارس جو ہے وہ عجم ہے نا عرب کے مقابلے پہ. فارس میں سے آپ کوئی ملک لے لیں، آپ یعنی ماورا نار سارا چلے جائیں، وہ سب فارس کہلائے گا. تو ایک عرب تھے، فارس تھے، روم تھے، تو فارس عجم میں آئے گا. تو معنی یہ ہے کہ عجمی لوگ دین میں بھی اتنی آگے بڑھیں گے کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور یہ جدید ٹیکنالوجی میں بھی بڑھیں گے تو وہی عجمی ہوں گے. تو یہ بھی تو کوئی سبق تھا نا جو ہمیں سیرت سے ملا، صرف یہ تو نہیں. اور اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ فطرت کی مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. وہ یہ پہلے کہہ گیا تھا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. وہ آخر کوئی بات تو تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یہ باتیں کیوں کہہ گیا تھا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر. اس وقت کاشگر کوئی آپ کے پاس تھا یا مسلمان تھے یا آزاد ہو گئے تھے؟ تو آخر یہ کیا وجوہات تھیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آسمانوں پہ پہروں کا بٹھانا، ہاتھیوں کو ایٹم کے ذریعے سے اور خدائی ایٹم کے ذریعے سے ہلاک کرنا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہو رہی تھیں یہ ایسے اتفاق نہیں تھے. یہ اس آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری نبی کے آنے سے پہلے یہ سارے انتظام محض ایسے نہیں بلکہ ان میں ہر چیز میں اللہ کی ایک حکمت۔ اب دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے خاندان کیسا منتخب کیا، باعتبار نسب کے سب سے اعلیٰ، کہ ولد اسماعیل ذریت ابراہیم، ذریت ابراہیم میں، اور پھر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام سے پھر یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے پھر یوسف علیہ السلام، یعنی بنو اسرائیل میں جتنے نبی گزرے ہیں ہزاروں انبیاء سب یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یعقوب علیہ السلام اولاد ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ایک بیٹے سے تو اللہ نے ہزاروں نبی بھیجے۔ اب جب دوسرے بیٹے کی باری آئی سیدنا اسماعیل کی تو ان میں ایک نبی پیدا کیا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، کہ اس ہزاروں نبیوں سے بھی وہ شان میں سبقت لے گئے۔ یعنی حضرت اسماعیل کے ولد میں تو صرف ایک نبی، حالانکہ وہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اچھا وہ بنائے کعبہ میں باپ کے شریک ہیں، اور وہ اسماعیل علیہ السلام جو ذبیح اللہ بھی ہیں، ان کی نسل میں تو صرف ایک نبی رکھا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے علماء نے لکھا ہے نا، ایک عالم نے بڑی عجیب بات کہی، اس نے کہا کہ اللہ اپنی وحدانیت میں لا شریک ہے تو ہمارا نبی بھی اپنی نبوت میں لا شریک، یعنی جیسے اس کی وحدانیت میں اس کا کوئی شریک نہیں، حضور کی بھی نبوت میں کوئی شریک نہیں، یہاں بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ کوئی اور بھی اس کی اولاد میں نبی ہو، یہاں بھی اللہ نے میرے مدنی کو اکیلا رکھا کہ صرف ایک نبی پیدا ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اعلیٰ نسب ایسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور خود فرماتے ہیں کہ ان اللہ نظر الی اہل الارض، اللہ نے پوری زمین والوں پہ نظر ڈالی، اور ان میں سے ولد اسماعیل، ولد اسماعیل میں سے کنانا، کنانا میں سے قریش، قریش میں سے بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ یعنی اللہ نے نسب دیکھیں کیسے نسب صاف کیا کہ ساری دنیا میں سے ولد اسماعیل کو منتخب کیا، اور پھر بنو کنانا، اس کے بعد ان میں سے پھر قریش کو چنا گیا، قریش میں سے بھی پھر، قریش کے بھی تو بہت بڑا قبیلہ تھا نا، آگے کئی وطن تھے، کئی شاخیں تھیں، کئی ان کی آگے فرو تھیں، ان میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم کے گھرانے میں سے اللہ نے عبداللہ کو چنا، اور عبداللہ کے گھر میں اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کو چنا۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں یہ سارا ایسے تو نہیں۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب قریش کا خاندان، یہ لوگ اپنے شرف کے لیے، یعنی اتنے لوگ تھے کہ آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، آج کل تو لوگ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں، عورت کے لیے لڑتے ہیں، زر کے لیے لڑتے ہیں، زمین کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہ خاندان جو ہے اس کا کمال دیکھیں، یہ اپنے شرف کے لیے لڑتے تھے کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ ہے۔ ان کی جتنی لڑائیاں آپ دیکھیں گے شرف کی تھی۔ اب دیکھیں کعبۃ اللہ بن گیا، حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی تو اس کا مقصد کیا تھا؟ حجر اسود پہ لڑائی ہو گئی، اور لڑائی کا بھی یہ عالم تھا کہ باقاعدہ خون کے پیالے بھر کے ہاتھ ڈبوئے گئے، خون کے پیالے بھر کے رکھے گئے، قریش کے سرداروں نے اس میں ہاتھ ڈالے، ہاتھ ڈال کے پھر ایک دوسرے سے ہاتھ ملائے کہ ہم خون دے دیں گے، اپنا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، لیکن حجر اسود ہم رکھیں گے تاکہ قیامت تک یہ شرف ہمیں ملے کہ فلاں قبیلے نے حجر اسود رکھا تھا، فلاں آدمی نے حجر اسود رکھا تھا اللہ کے کعبے میں۔ سب لڑنے مرنے پہ تیار ہو گئے۔ لڑائی کس بات کی تھی؟ شرف، یہ شرف ہمیں ملے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنو قصی ابن، ان میں سے جب بنو عبدالدار آئے، ان کا پھر لڑائی یہ ہو گئی کہ جناب یہ کعبۃ اللہ کا رفادہ، کعبۃ اللہ کا حجابہ، کعبۃ اللہ کا سقایا، یہ زمزم کا پلانا، کعبۃ اللہ کی چابی، کعبۃ اللہ کا انتظام، حاجیوں کی خدمت، یہ شرف ہے، یہ تو ہمیں ملے اور کسی کو ہم نہیں دیتے۔ یعنی اتنے اعلیٰ خاندان کہ جو اپنے شرف کے لیے لڑتے رہے، اپنے شرف کے لیے مرتے رہے کہ صرف ہمارا نام جو ہے، ہمارا شرف جو ہے وہ اونچا رہے۔ یعنی اپنی عزت کا اتنا خیال تھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ ابو سفیان جو حضور کے چچا ہیں،
وہ اتنے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے کہ جنگ بدر بھی اسی سبب سے ہوئی تھی کہ ابو سفیان قافلہ لا رہے تھے، اور پھر احد کی جنگ کا اصل قائد جو ہے وہ ابو سفیان تھا، یعنی حضور سے جنگ لڑنے کے لیے مکے سے مدینہ پہنچا، اتنی عداوت رکھنے والا آدمی۔ لیکن جب حضور کی شادی ام حبیبہ سے ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، وہ مسلمان ہو گئی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ چلی گئی، وہاں اس کے بعد جب بیوہ ہوئیں اور اس کے بعد وہاں سے فارغ ہوئیں تو پھر ان کا نکاح حضور سے ہوا، جو نجاشی بادشاہ نے کیا، حق المہر بھی نجاشی بادشاہ نے ادا کی۔ تو جب ام حبیبہ حضور کی بیوی بن گئیں اور ابو سفیان کو پتہ چلا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ ھذا فحل لا یجدع انفہ، کہ اب محمد مدنی کی ناک کو نیچے نہیں کیا جا سکتا، اب ان کو اتنا بڑا شرف مل گیا ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی اس کے گھر میں ہے، تو جب میری بیٹی کا وہ شوہر ہو اب اس کا ناک نیچے کون کر سکتا؟ اب تو اتنے بڑے سردار کی بیٹی اس کے گھر میں چلی گئی، یعنی اپنے شرف پہ مر مٹنے والی قوم۔ اور پھر جناب آپ دیکھیں کہ عبد المطلب کے بھی اس بیٹے کے گھر میں حضور پیدا ہوتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو، یعنی آپ اندازہ فرمائیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لفظ، حالانکہ اس زمانے میں تو عام نام ہوتے تھے، عبداللہ، عبدالعزیٰ، عبدالبنات، فلاں بتوں کے نام پر نام رکھے جاتے تھے، لیکن اس نام کا انتخاب بھی تو کوئی قدرت کی طرف سے ہو رہا تھا نا، کہ میرے مدنی کے نام کے ساتھ ان کے کسی نسب میں کوئی ایسا نام بھی نہ آئے نا جس میں شرک کی بو آتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت۔ یہ سارے اہتمامات کے بعد اب دیکھیں کہ جا آپ کی والدہ، پھر اس کا نسب جو ہے، چونکہ حضور کا مولد کیا تھا؟ مکہ، اور حضور کا مہجر کیا ہے، مقام ہجرت کیا ہے؟ طیبہ اور مدینہ۔ تو بی بی صاحبہ، بی بی آمنہ جو ہے، ان کا گھر جو ہے مدینہ میں ہے۔ اچھا، آگے جا کے نسب جو ہے وہ عبد مناف میں حضور سے مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ دیکھیں گے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ہاشم ابن عبد مناف، قصی ابن کلاب، یہ عبد مناف میں جا کے آمنہ بنت وہب، آگے عبد مناف، پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نسب مل گیا۔ اچھا، تیسری بات دیکھیں جو حضور پاک نے فرمائی اپنی سیرت میں، اور کتنی بڑی بات ہے، فرمایا ولدت من نکاح، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے لے کر میری اماں آمنہ تک، فرمایا اصلاب طاہرۃ و ارحام طاہرات، اللہ نے مجھے منتقل جو کیا ہے تو حضرت اسماعیل سے لے کر میری والدہ آمنہ تک کسی عورت نے گناہ نہیں کیا۔ یعنی اللہ نے کیسے محفوظ رکھا اس سلسلے کو کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جڑتا گیا، کفر تو آیا لیکن ان عورتوں میں گناہ نہیں آیا۔ یعنی وہ کافرت ہو سکتی ہیں لیکن ناپاک نہیں تھیں، چونکہ وہ سلسلہ نقل ہوتا چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ایک باپ سے دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ بی بی آمنہ تک یہ سلسلہ چلا۔ اور اسی طرح بی بی آمنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حمل مبارک ٹھہرا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بطن والدہ میں تشریف لائے، تو فرماتی ہیں خدا کی قسم ہے کہ ایسا حمل تو مجھے پہلے کبھی دیکھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، کہ یہ پہلا حمل تھا جس میں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، ورنہ حمل ایک ثقل ہے، ایک بوجھ ہے ماں کے لیے۔ لیکن فرماتی ہیں لما حملت بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بطن میں آئے تو اتنے خفیف کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرے پیٹ میں کوئی بوجھ ہے۔ اور اس کے بعد بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن اسی حمل کی حالت میں خواب دیکھا، میں نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھتی ہوں کہ میرے بطن مبارک سے ایک نور نکلا ہے اور وہ پوری کائنات پہ چھا گیا ہے، روشنی اس کی جو تھی ساری زمین پہ پھیل گئی ہے۔ میں سوچتی رہی کہ اس خواب کا کیا تعبیر ہو سکتی ہے، تو اس زمانے میں جو کاہن تھا وہ لوگ کاہنوں کے پاس ہی جاتے تھے، انہی سے ان کے اعتقادات تھے۔ اس سے جب میں نے پوچھا
تو اس نے کہا ان لابنک ھذا شان، جو تیرے پیٹ میں بچہ ہے نا، معلوم ہوتا ہے یہ کوئی بڑے شان والا بچہ ہے، اس کا دین جو ہے وہ پورے روئے زمین پہ پھیلے گا۔ تو بیوی کہتی ہے میں سوچتی تھی کہ کیسے وہ دین ہوگا، کیا دین ہوگا، چونکہ ان کے تصور میں نبوت اور رسالت کا تو کوئی تصور بھی نہیں۔ اچھا، اسی طرح اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت پہلے اچھا، بیوی کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہی تھی، تو ندا آئی، آواز آئی، اور آواز یہ آئی میرے کانوں میں کہ ابشری ابشری یا آمنہ، اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک۔ کہتی ہے میں رک گئی، مجھے آدمی کوئی نظر نہ آئے، مجھے کوئی سمجھ نہ آئے کہ اس مبارک کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ پھر کئی دن کے بعد جب میں گزری، علیحدہ ان پہاڑی علاقوں میں سے جا رہی تھی، تو پھر آواز آئی کہ ابشری یا آمنہ، اے بی بی آمنہ تمہیں مبارک ہو، فإنک قد حملت بأحمد، کہ اب تیرے بدن میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کا نام احمد ہو۔ وہ کہتی ہے میں حیران ہو گئی کہ کیا بچہ ہے، ابھی نام بھی نہیں، ہمارے تو تصور میں نہیں۔ حضرت حسان ابن ثابت جو شاعر ہیں میرے مدنی پاک رضی اللہ تعالی، بہت بڑے شاعر تھے عرب کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں اتنی محبت تھی کہ جب بھی کسی نے حضور کی شان میں کوتاہی کی تو حضرت حسان نے جواب دیا۔ ایک دفعہ کفار قریش نے کچھ بات کی تو حضرت حسان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں کہ میں قریش کو جواب دوں۔ آپ نے فرمایا حسان تم قریش کو کیسے جواب دو گے، آخر میں بھی تو قریش میں سے ہوں نا، کیونکہ جب تم قریش کا گلہ کرو گے تو آخر میں بھی تو کرچی ہوں، جب تم قریش کی تنقید کرو گے تو قریش میں تو میں بھی شامل ہوں۔ تو اس نے کہا حضور آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بال اگر کسی آٹے میں پڑ جائے تو عورت اس کو کیسے نکالتی ہے، اس پر کوئی آٹے کا نشان بھی نہیں رہتا۔ خدا کی قسم میں قریش میں سے آپ کو ایسے نکال لوں گا کہ آپ کی ذات پر تو کوئی میل نہیں آنے دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جس کو مسجد الحرام میں خود ممبر دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے جواب دو، اور جب حسان جواب دیتے تو حضور دعا کرتے تھے اللہم ایدہ بروح القدس، کہ یا اللہ جبریل کے ذریعے میرے صحابی کے دماغ میں مضمون ڈال۔ یہ وہ شان والا آدمی ہے۔ وہ کہتے ہیں میری عمر 7 سال تھی، 7 سال تھی اور میں مدینہ منورہ میں اپنے فیملی رشتہ داروں کے پاس تھا، اور 7 سال کا بچہ کوئی ادھر سوچ ہی نہیں، کوئی تصور ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ وہاں کا جو سب سے بڑا کاہن تھا، میں نے ایک دن دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ صبح صبح وہ مدینہ منورہ کے یہود کے ایک قلعے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور پکار کے اور زور زور سے کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الناس یا ایھا الناس قد طلع نجم احمد، کہ اے لوگو وہ احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ وہ ستارہ آ گیا اپنے برج میں۔ لوگوں نے کہا کہ بھی کیا مانا؟ انہوں نے کہا کہ جو اس امت کا نبی پیدا ہونا ہے اس کا نام احمد ہوگا، تو وہ ستارہ جو ہے اب اپنے مدار میں آ گیا ہے۔ مانا یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل مبارک ٹھہر چکا ہے۔ تو اب یہود کا سردار اور ان کا کاہن وہاں یہ شور کر رہا۔ عبد المطلب کہتی ہیں کہ میں شام کی طرف نکلا تجارت کے لیے، میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے قریش کے۔ تو وہاں ہم جب شام میں آئے تو کچھ یہودی علماء راہب بڑے بڑے جو تھے انہیں پتہ چلا کہ مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، ہم سے ملے۔ جب ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں، ہم نے کہا قریش ہیں۔ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا مکہ سے آئے ہیں۔ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا تجارت کے لیے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے کہ سرزمین مکہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ نبی ہوگا اس امت کا، اور وہ بچہ جو ہے اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی ہوگا اس امت کا اور نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم چاروں نے یہ بات دماغ میں رکھ لی۔ اب عبد المطلب کہتے ہیں میرا تو بچہ پیدا ہونے کا رہا، میں تو بوڑھا ہو گیا تھا،
میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میرے بچوں میں سے جس بچے کے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو میں نام محمد رکھوں گا، پتہ نہیں شاید وہی نبی بن جائے۔ اور ان چاروں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارا اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو ہم بھی نام محمد رکھیں گے۔ اور خدا کی شان ہے کہ ان سب کے لڑکے پیدا ہوئے تو سب نے نام محمد رکھا، اور عبداللہ کے گھر میں جب حضور پیدا ہوئے تو عبد المطلب نے بھی نام محمد رکھا۔ تو اب نام کے لیے بھی پہلے سے اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نام بتانے کے لیے بھی احبار و رہبان جو ہیں پہلے خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ ایک نبی پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہو۔ اچھا، پھر نام پہ بھی غور کریں۔ ایک نام وہ ہے جو آسمانوں میں تھا، اور ایک نام وہ ہے جو زمین میں آیا۔ آسمانوں میں آپ کا نام احمد تھا، اسی لیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن پاک میں جو آتا ہے، آپ نے جو خبر دی تھی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا میں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہو۔ تو پہلا نام حضور کا احمد ہے، اور جب زمین کا نام ہے تو وہ محمد ہے۔ اور ان دونوں ناموں پہ غور کریں۔ احمد کا معنی سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ احمد کا معنی کیا ہے کہ سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا، اور محمد کا معنی کیا ہے جس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کی گئی ہو وہ محمد، اور سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والا احمد۔ اچھا، پہلے احمد بنے گا تو پھر محمد ہوگا نا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے گا پھر مقام محمد و مقام محمودیت نصیب ہوگا۔ تو اس لیے پہلا نام احمد تھا اور دوسرا نام جو ہے وہ محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو آپ کے اسماء تھے۔ ویسے اسماء صفاتی تو قرآن میں اللہ نے بڑے ذکر کیے۔ قرآن میں نام محمد بھی موجود ہے اور احمد بھی موجود ہے۔ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور کہیں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، محمد بھی نام۔ اور کہیں فرماتے ہیں وما محمد الا رسول، اور کہیں فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اس سب اچھا صفاتی نام بھی موجود ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور اسی طرح یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور کہیں فرماتے ہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو یہ سارے اسماء جو ہیں قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اچھا، اور خدا کی شان دیکھو کہ نام محمد تو قرآن میں ہے لیکن اللہ نے کہیں یا محمد نہیں کہا۔ درود شریف تو پڑھ لیا کریں کم سے کم اتنا احساس ہو کہ بھئی حضور کے ساتھ محبت کا یہ فرض ہے کہ جب نام آئے تو فوراً زبان پہ درود شریف آ جانا چاہیے امتی کی۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عظمت سیرت رسول پاک پہ نظر ڈالیں کہ اللہ نے حضور کا نام تو قرآن میں 4 دفعہ لیا لیکن کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ یا محمد، جیسے فرمایا یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس، یا عیسی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یا زکریا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، سب کو یا آدم، یا زکریا، یا میرے مدنی کو نہیں فرمایا یا محمد۔ جہاں بھی فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور کہیں فرمایا والضحی واللیل اذا سجا، کہیں فرماتے ہیں طٰہٰ، کہیں فرماتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ معنی کیا تھا کہ ہر نبی کو نام سے پکارا گیا، میرے مدنی کو اللہ نے لقب سے پکارا۔
یعنی یہ عظمت جو ہے یہ بھی صرف سیرت مصطفیٰ کے حصے. ہاں کہیں نام لینا ضروری تھا، اللہ نے نام لے لیا، لیکن جب اللہ نے مخاطب کیا تو لقب سے کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا تو جب بھی خطاب ہوا تو خطاب لقب سے کیا گیا تاکہ عظمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشکار. اور اسی طرح جناب آپ دیکھیں کہ بی بی صاحبہ بی بی آمنہ کہتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی شان ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ ذرا غور کریں کہ ولادت کے لیے اللہ نے مکان منتخب کیا تو کون سا؟ یعنی جہاں آپ کا مولد ہے وہ مقام کون سا ہے کہ جس کی اللہ قرآن میں قسمیں کھا رہے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد، اور وہ مقام ہے کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، سب سے پہلا گھر. اچھا پھر دیکھیں جوڑ دیکھیں، گھر سب سے اول، نبی سب سے آخر، یعنی اول بیت اور آخرہ نبی، یعنی خدا کی شان. اچھا پھر یہ ہے کہ کعبہ بھی مرکز اور ہدی للعالمین، اور میرا مدنی بھی رحمت للعالمین. اور اسی طرح جیسے کعبے کا وجود بقائے عالم کا سبب ہے کہ جب تک کعبہ ہے دنیا قائم ہے، کعبہ ختم ہوگا دنیا مٹ جائے گی. میرے مدنی کی نبوت آخری ہے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قائم ہے دنیا قائم ہے، ورنہ اس کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی. تو اللہ نے اپنے نبی کے لیے مولد چنا تو کون سا؟ مکہ، جو ساری کائنات میں سب سے افضل سرزمین. اچھا اور زمان چنا تو کون سا؟ ربیع الاول. ربیع الاول، ربیع کا موسم آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا موسم کیا ہوتا ہے؟ ربیع. اور زمانہ چنا تو ربیع الاول، مکان چنا تو کعبۃ المشرفہ، اور سنہ کون سا چنا؟ اصحاب الفیل، کہ جس میں کفر کی قوتوں کو ختم کر کے اسی سال محمد مدنی کو پیدا کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اور اس کے بعد جب پیدا ہوتے ہیں تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی صاحبہ فرماتی آزاد منہا، فرماتی ہیں ایسا نور ہوا کہ آزاد منہا قصور الشام، کہ شام کے محل نظر آنے لگے اور کسرا کے محل کے کنگرے گر گئے. اور مورخین نے باقاعدہ لکھا ہے کہ آپ کہ کسرا کا محل جو تھا اس کے محل کے کنگرے آگے جو بنے ہوئے تھے نا خوبصورت سے، وہ گرے، اور گرے کتنی؟ 14. جب 14 کنگرے گر گئے تو بادشاہ کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی. اب جناب اس نے کہا کہ فوراً احبار رہبان کو بلاؤ. احبار و رہبان کو جب بلایا گیا، ان سے بادشاہ نے بات کی، بھی کیا بات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے محل کے کنگرے گر گئے، اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ ہمارا جو بحیرہ تھا وہ زمین میں دھنس گیا، اور کہیں سے خبر آ رہی ہے کہ آتش بجھ گئی. یہ کیا ہو گیا؟ مجوس کی آتش جو سینکڑوں سالوں سے، صدیوں سے آگ جل رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک آگ کا بجھ جانا جو ہے وہ تو بہت بڑی، یعنی بہت بری بات تھی، اس لیے وہ ہمیشہ آگ کو جلاتے ہیں. لیکن وہ آگ بجھ گئی، اور پورے کا پورا ایک یعنی جھیل جو ہوتی ہے پانی کی، ایک بحیرہ جو تھا وہ زمین میں فوراً دھنس گیا، اور میرے محل کے 14 کنگرے گر گئے. یہ بات کیا ہو رہی؟ انہوں نے پھر اپنے اس نجوم سے یا جنات سے یا جس ذریعے سے یعنی احوال سنے، تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس امت کا ایک نبی پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ 14 کنگرے کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اب آپ کی حکومت جو ہے صرف اس وقت تک رہے گی، اب 14 بادشاہ ہیں جو حکومت کریں گے آپ کے ملک پر، اس کے بعد پھر آپ کا ملک پر حکومت نہیں رہے گی، آپ کی شہنشاہیت نہیں رہے گی. انہوں نے کہا عجیب بات. کہنے لگا اچھا چلو اگر تمہاری بات سچی بھی ہے تو 14 بھی تو کوئی تھوڑے نہیں ہوتے نا، 14 بادشاہ گزریں گے، نسل در نسل، بیٹا آئے گا، پھر اس کا، پھر اس کا، پھر اس کا، تو چلو بڑا زمانہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہمارا اقتدار تو ہے نا، 14 نسلیں تو ہماری دیکھیں گی نا اقتدار. تو انہوں نے کہا اب یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن 14 ضرور دیکھیں گے، لیکن کتنی مدت میں دیکھیں گے یہ آپ کو ہم نہیں بتا سکتے. اللہ کی شان دیکھیں کہ اگلے 4 سال میں 10 مر گئے،
فوراً، کیونکہ حضور نے آگے کہنا تھا لا کسرا ولا قیصر بعدہ. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 3 سماعت فرمائیں.